کوارنٹائن اسکول میں خوش آمدید۔ یہ پروگرام 10ویں جماعت کی اردو لازمی سنٹیکس بک بورڈ کے لیے مرتب کیا گیا ہے۔ اس میں آج ہم امید کی خوشی کا مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم امید کی خوشی کا مطالعہ کریں گے جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ ہم پہلے سر سید احمد خان کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی ولادت 1817 میں ہوئی اور ان کی وفات 1898 میں ہوئی۔ سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید محمد متقی تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم یعنی کہ بالکل تعلیم کی شروعات جب بچہ اسکول جانا شروع کرتا ہے اور لکھنا پڑھنا سیکھتا ہے، اس وقت کی تعلیم انہوں نے مکتب سے حاصل کی، یعنی کہ جو مشرقی طرز کے مدرسے ہوا کرتے تھے ان سے حاصل کی۔ پھر قرآن مجید، حدیث پاک اور فقہ کی تعلیم 18 سال کی عمر میں مکمل کر لی۔ اس کے بعد منصفی کا امتحان پاس کر کے بحیثیت منصف ملازم ہو گئے۔ منصف کہتے ہیں انصاف کرنے والے کو۔ منصفی کا امتحان پاس کر کے بحیثیت منصف ملازم ہو گئے، یعنی کہ بحیثیت جج ملازم ہو گئے، بحیثیت قاضی ملازم ہو گئے، جو لوگوں کے معاملات روزمرہ زندگی کے سن کے اور ان کے مابین فیصلہ کروانے کا کام کرتا تھا۔ اس زمانے میں شخص جسے قاضی کا درجہ حاصل ہوتا تھا، جسے قاضی کہا جاتا تھا، تو اس کا ایک امتحان ہوا کرتا تھا اور اس کی پڑھائی ہوا کرتی تھی۔ تو انہوں نے منصفی کی پڑھائی پڑھی اور منصفی کا امتحان پاس کر کے بحیثیت منصف ملازم ہو گئے اور پھر ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے تک پہنچ گئے۔ اس طرح ہر شعبے میں ترقی کے مراحل اور مدارج طے کرتے کرتے سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اوپر پہنچتے ہیں، اسی طرح وہ بحیثیت منصف ملازم ہوئے تھے اور پھر ترقی پاتے پاتے جج بن گئے تھے۔ آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اپنے اخبار سید الاخبار سے کیا۔ ادبی زندگی سے مراد یہ ہے کہ جب انہوں نے لکھنا شروع کیا اور لکھنے کے ذریعے اپنے جو بھی خیالات تھے اور جو بھی تعلیمات وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے ان کو جب انہوں نے لکھ کر اور شائع کرنا شروع کیا تو اس کو ہم کہیں گے ادبی زندگی۔ مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا۔ اس وقت میں جس دور میں سر سید احمد خان پیدا ہوئے تھے اور مسلم معاشرے کا جو رنگ ڈھنگ تھا، اس میں سر سید احمد خان نے یہ محسوس کیا اپنے ارد گرد کا مشاہدہ کر کے کہ مسلمانوں کے اخلاق کو سنوارنے کی اور ان کو بہت زیادہ اصلاح کی، یعنی کہ ان کی درستگی کی ضرورت ہے۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک رسالہ نکالا جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق۔ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا جو ترقی پا کر ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا۔ ہم سب نے علی گڑھ یونیورسٹی کا نام سنا ہوا ہے، تو علی گڑھ یونیورسٹی کی شروعات ایسے ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے لیے علی گڑھ ایک جگہ کا نام ہے ہندوستان میں، تو علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا گیا تھا اور پھر یہ اسکول ترقی پاتے پاتے یونیورسٹی بن گیا۔ سر سید ایک بلند پایہ نثر نگار تھے، یعنی کہ بہت ہی اعلیٰ پائے کے نثر نگار تھے، نثر لکھا کرتے تھے۔ اخبار نویس اور عالم تھے، اخباروں میں کالم لکھا کرتے تھے اور عالم بھی تھے۔ دین اور دنیا کے بہت سے علوم کے اوپر ان کو مہارت حاصل تھی اور وہ ایک عالم کا درجہ رکھتے تھے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطابات دیے۔ انگریز حکومت نے بھی آپ کو سر کا خطاب دیا۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں آثار السنادید، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند اور تاریخ سرکشی بجنور بہت مشہور ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سر سید احمد خان کا شمار جدید اردو کے نثر نگاروں میں کیا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان نے ادب کا تعلق زندگی سے جوڑنے میں اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ بھرپور کردار ادا کیا۔ سر سید احمد خان کے اصلاحی مضامین کی سب سے بڑی خوبی سادہ زبان اور بیان ہے۔ سر سید احمد خان اس وقت کے معاشرے کے مسلمانوں کی اصلاح کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ
کہ ایسا اسلوب اختیار کیا جائے جو عام فہم اور سادہ ہو، جس کو ایک عام آدمی جو کہ پڑھا لکھا نہ بھی ہو وہ سن کر سمجھ سکے۔ تو سر سید احمد خان کے مضامین کی یہ خاص بات تھی کہ وہ جو کچھ بھی لکھتے تھے وہ بہت ہی سادہ زبان میں لکھتے تھے اور بہت ہی سادہ طریقے سے اس کو بیان کرتے تھے کہ ایک عام آدمی بھی بات ان کی پڑھ کر اور سمجھ جایا کرتا تھا اور ان کے پیغام کو بہت اچھی طرح سے جذب کر لیتا تھا۔ تو یہ تو ہوا سر سید احمد خان کا چھوٹا سا تعارف۔ امید ہے کہ یہ تعارف آپ کو حوالہ لکھنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ مزید یہ کہ نمونے کے طور پر ہم نے ڈسکرپشن باکس میں ایک حوالہ لکھ چھوڑا ہے، تو مصنف کا حوالہ آپ اس کو بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور بہت بہتر یہ ہوگا کہ ان تمام معلومات کو اکٹھا کر کے ذہن نشین کیجیے اور اپنے الفاظ میں حوالہ لکھنے کی کوشش کیجیے۔ تو اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی کلاس میں، جس میں ہم امید کی خوشی کی بلند خوانی کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اس چیپٹر کو پہلے سے پڑھ لیں گے تاکہ جب آپ ہمارے ساتھ پڑھیں تو مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہوئے اور پورے سبق کو روانی کے ساتھ پڑھ کر سمجھ سکیں۔